الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم گرامی قدر حاضرین، سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس کے حوالے سے ہم نے تعارفی گفتگو شروع کی تھی پچھلے جمعہ میں۔ آج اسی کے تسلسل میں سورہ فاتحہ کی برکات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کی معنویت کیا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں اس پہ ہم بات کریں گے، اور نماز کی اصلاح کی کوشش کریں گے اس سورہ مبارکہ کے وسیلے سے، کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، نماز ہے ہی نہیں۔ تو سورہ فاتحہ سمجھ لیں نماز کی بنیاد ہے، اگر اس میں لاپرواہی کریں گے، غیر ذمہ داری کریں گے تو نماز نہیں رہے گی، جو نماز کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، وہ برکت نصیب نہیں جو اصل مقصود ہے۔ اور اس کا آغاز رب العالمین نے اپنی حمد اور تعریف سے فرمایا ہے۔ یہ بھی جو بندہ پڑھ رہا ہے اگر اسے پتہ نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نماز صحیح یاد نہیں ہوتی، صحیح معنوں میں یاد نہیں ہوتی، اور اس سے آگے جنہیں یاد ہوتی ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ایک رٹا یاد کیا اس کو بندہ دوہرا ہی جا رہا ہے۔ اس چیز سے ہمارا جو دینی نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ کتنی بے وفائی کی ہے۔ یعنی دین کے ساتھ بے وفائی کا مطلب ہے اپنے ساتھ بے وفائی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہر بندہ اپنا فائدہ تو کرنا جانتا ہے،
فارسی میں کہتے ہیں دیوانہ بکار خیش ہوشیار. ویسے کملا بنا ہوتا ہے لیکن اپنی ذات کے لیے بڑا سیانہ ہوتا. یعنی انسان فطری طور پہ سیلفش ہے، خود غرض ہے. تو اس معاملے میں بھی تھوڑا سا خود غرض بننا چاہیے کہ نہیں؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. امام حسن و حسین کا آپ نے ذکر سنا ہے رضی اللہ عنہما، دونوں ہمارے امام ہیں، امت کے امام ہیں، بس نام سنا ہے یا یہ سنا ہے وہ شہید ہو گئے. اس کے علاوہ کوئی کچھ جانتا ہے آپ میں سے تو مجھے بتائے کھڑا ہو. یہ ہمارا حال ہے. ان پر نماز میں درود پڑھتے ہیں. یہ شروع رب نے فاتحہ اپنی ثنا سے سبحانک اللہ سے اور الحمد سے کر کے تو آخر کہاں کیا؟ درود اور سلام پہ سلام. لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون. یہ امام حسین کہتے تھے کہ میں اس جنت میں قدم نہ رکھوں جس میں مجھ سے پہلے میرا بھائی امام حسن قدم نہ رکھے. دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں نا، تو آپس میں رنجش ہو گئی، ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے. یہ بھی ہو جب یہ بیان نہیں کریں گے امت کو نہ جینا آئے گا نہ مرنا آئے گا. وہ چھپاتے ہیں کہ تمہیں کوئی ڈر ہے ان کا کوئی رب نے مقام نیچے کر دینا، یا ان کو نمازوں سے یا شہادتوں سے یہ درجے ملے تھے جو کم ہو جانے ہیں. وہ پیدا ہی جنت کے سردار ہوئے تھے. یہ تمہارے اندر چور ڈاکو چھپے ہوتے ہیں، تمہیں شک کا وائرس لگا ہوا ہے جو چاٹی جاتا ہے ایمان کو اندر سے، ایمان کے نور کو. تیسرا دن جب گزرا حکم یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق بھائی سے حرام ہے، نماز قبول نہیں ہوگی. یہاں نسلیں گزر جاتی ہیں، حکا پانی بند ہے جی، جینا مرنا بند ہے. مسلمان کہیں کلمہ پڑھنے والے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے نانا جان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور منسٹر ایجوکیشن تھے، وہ گئے اور کہا جناب آپ کے نانا جان نے فرمایا لا یحل لأحد ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال. یہ آپ کے نانا جان سے میں نے سنا ہے کہ حلال نہیں ہے، حرام ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 راتیں گزر جائیں اور اس سے سلام نہ لیں. تو آپ چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں اور ویسے بھی بڑے ہیں، صرف عمر میں نہیں بڑے جی. ہاں، اور ان کا نام نہ سننی لیتا نہ شیعہ. جو بڑے ہیں ہر طرح بڑے ہیں، جو نائب شیر خدا ہیں اور شبیہ مصطفیٰ ہیں. اور ساتھ آخر میں فرمایا
فالسابق سابق بالجنہ، جو پہل کرے گا جنت میں بھی پہل لے جائے گا۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں دونوں ہی مان جاتے ہیں، لیکن کہتا ہے نہیں پہل وہ کرے۔ تو یہ حدیث میں فرما دیا جس نے یہاں پہل کر لی جنت میں بھی پہل اس کا حصہ بن جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ چھوٹے ہیں، امام حسن کے پاس بھی گئے، ان کو بھی سنایا، امام حسین کو بھی سنایا۔ امام حسن نے جب سنا تو چل پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے کہا کہ اے حسین ابن علی، تمہارے نانا نے کہا ہے جو پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو امام حسین نے کہا ابو ہریرہ میں ایسی جنت میں قدم نہیں رکھتا جس میں میرا حسن پہلے قدم نہ رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جو پہلے ہے وہ پہلے ہی جائے۔ یہ مزاج ہیں، یہ طبیعتیں ان ہستیوں کی۔ رنجش میں بھی ادب کو، مرتبے کو، شان کو نہیں بھولا۔ تو حکم یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، نمازی تو دور کی بات ہے، جو مومن نہیں، مسلمان نہیں، وہ ساری رات سارا دن الٹا لٹکا رہے مسجد میں، ایمان ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں، نہ کوئی نماز، نہ روزہ، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی حج۔ ایمان شرط ہے، عمل صالح سے پہلے۔ عمل صالح ہوتا ہی تب ہے جب ایمان والا کرے۔ تو پسند کریں آپ آپس میں، یہ بتا رہا ہوں۔ یہ مجھے فکر اور ٹینشن ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ سناتا ہوں۔ یہ صرف ٹائم پاس کرنا مقصد نہیں ہے میرا، کیونکہ یہ ڈیوٹی ہے ہر مسلمان کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے۔ نمازی دونوں ایک ہی صف میں کھڑے، ایک ہی مسجد میں، ایک ہی امام کے پیچھے، فکر ہے کسی کو؟ یہ وجہ ہے دعائیں قبول نہ ہونے کی، یہ وجہ ہے بے برکتی کی، یہ وجہ ہے نحوست کی۔ تعلق باللہ نہیں رہا۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں پیر بھائی، اس سے بڑا پیار ہوتا ہے، یہ میرا پیر بھائی ہے، یعنی میرے پیر کا یہ بھی مرید، میں بھی مرید، دونوں ایک ہی مرشد کے غلام اور عقیدت مند اور مرید۔ تو اس نسبت تو علامہ اقبال نے کہا دل بمحبوب حجازی بستہم، پیر کے مرید سے اتنی محبت اور نبی کے امتی سے اتنی دشمنی۔ کبھی یہ نہیں سوچا پیر بھائی سے تو پیار ہے، نبی بھائی سے کوئی پیار نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جن کے لیے کہا، وہ کہتے ہیں دل بمحبوب حجازی بستہم، زیں جہت با یک دیگر پیوستہم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس رشتے کو تو جانتا ہے، یہ میری ماں کا جایا ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے، یہ میرے پیر کا مرید ہے، یہ یاد نہیں یہ میرے محبوب کا غلام اور امتی اور عاشق ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستہم، یعنی تیرا میرا اصل رشتہ کیا ہے کہ تیرا میرا محبوب سانجا ہے، مدینے والے آقا کا تو بھی امتی میں بھی امتی۔ تو اس کو جوڑیں اس مرکز سے۔ پھر یہ میرے رب کا بندہ ہے، جس کا میں بندہ، جس کی میں سجدہ کر رہا ہوں اسی کو یہ سجدہ، اور پھر یہ میرے باپ کا بیٹا بھی ہے، آدم زاد ہے۔
آدم کی اولاد ہے نا، کلکم من آدم وآدم من تراب۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو نہیں، پوری انسانیت کو جوڑ دیا تھا۔ فرمایا تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں، یعنی تم مٹی ہو، اصل بھی شروع بھی مٹی اور آخر بھی۔ تو بھول جاتے ہو، یہ یاد دہانیاں کروائی گئی ہیں۔ ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ نماز مسجد اس لیے بنی ہوئی ہے، یہاں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو جلدی قبول ہو۔ یہ نسخہ بتا رہا ہوں، اس پہ مہر ہے قبولیت کی۔ فرمایا جو بھائی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے ہر صورت قبول ہے۔ یعنی تو اپنے منہ سے اپنے لیے مانگ، وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ جب دوسری زبان تیرے لیے مانگے گی تو یہ ادا اس کو بڑی پسند ہے۔ یہ میری زبان میرے جسم کے لیے مانگے، وہ قبول کرے نہ کرے مرضی ہے۔ زبان تیری ہو غیر کے لیے مانگ رہی ہو، وہ رب رد نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ۔ اس کو زندہ کریں سنت کو، اور پھر دیکھیں آپ نے اپنے لیے مانگی ہی نہیں، رب نے قبول بھی کر لی۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے رب نے فرمایا۔ جب صحابی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نبوی، اور جب اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائیں کہ میرے رب نے فرمایا، تو وہ حدیث قدسی، یعنی رب خود فرما رہا کہ جس کی نماز پڑھنے آئے ہو وہ تم سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نمازیو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہ نماز جو تم پہ بھاری ہے، بڑا احسان سمجھتے ہو، میں تو رب ہو کے اسے بھی تیرے اور اپنے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہوا ہے۔ یہ آدھی تیری ہے آدھی میری ہے۔ کبھی ایسے کھڑا ہو تو صحیح، کبھی وہ معبود ہو کے تو عبد ہو کے تجھے ساتھ بٹھا رہا ہے برابر۔ تو اسے سجدے کر رہا ہے، وہ فرما رہا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا، تقسیم کر دیے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میرا بندہ اس حال میں جب میرے ساتھ مل کے کھڑا ہو جائے گا جو مانگے گا دوں گا، کیونکہ یہ پہلے پروگرام میں نے طے کیا ہوا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہے، لیکن میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اس کو آدھا آدھا بانٹوں گا، آدھی تیری بندے اور آدھی میری۔ کیسے؟ فرمایا فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب وہ کہتے ہیں نا، یہ اب صلاۃ، یہ کہ یہاں دو معنی ہیں، لفظ صلاۃ آیا ہے، پچھلی بار بھی بتایا تھا میں نے، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے صلاۃ، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، چونکہ یہ اس کا لازمی جز ہے، اس لیے اس کو بھی سورہ فاتحہ کو بھی صلاۃ کہا، نماز کو بھی صلاۃ کہا۔ آگے جو کچھ بھی کرتا ہے بندہ قیام کے بعد، وہ ساری اس کی شرح ہے، سورہ فاتحہ کی ساری تفصیل ہے، یعنی قیام میں کھڑے ہو کے اس نے ایک ایگریمنٹ کیا اپنے رب سے، سمجھ آ گئی؟ یہ پھر اور کسی وقت میں تفصیل سے بھی سمجھاؤں گا۔ یہ اس کے ساتھ اذان بھی ہے، اس کے ساتھ یہ جو قامت تکبیر پڑھتے ہیں وہ بھی ہے۔ اگر اسے باہر چھوڑ دیں گے
نماز کی کبھی سمجھ نہیں آئے گی ساری زندگی. یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. ایک کال آئی، دعوت آئی، میں نے سنی، ریسیو کی، جواب دیا، میں آ گیا. انے واہ نہیں، سومن بکمن نہ بنو. مجرم بلائے آئے ہیں، کبھی ایسے آ کے دیکھنا، پھر مجھے بتانا اکیلے. اعلیٰ حضرت نے کہا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. حضور یہ مجرم اپنے آپ نہیں آیا، دعوت پہ بلایا ہوا. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، وہ سخی خود بلا کے جھاڑ دے. یہ آپ دعوت پہ آئے ہیں، بلائے ہوئے آئے. کبھی اسے ذہن میں رکھو کہ نکلو گھر سے، پہلا قدم رکھتے نماز شروع ہو جاتی. فرشتے دفتر کھول لیتے ہیں کہ مدینے والے کا امتی نکلا ہے. کبھی اس عقیدے، اس ذہن، اس سوچ، اس نیت سے گھر سے قدم رکھو باہر. دیکھو تمہیں محسوس ہوگا، ہر شخص کو محسوس ہوگا. مسجد میں آ کے بھی پورا ہوش نہیں ہوتا، بھگدڑ بچی ہوتی، انے واہ دوڑ. جب سنت کے مطابق نکلیں گے، جو طریقہ ہے، ڈسپلن ہے، اس کو فالو کریں گے تو کیفیت اور ہوگی. تو فرمایا جب وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا جواب ہے. اگر آپ نے صرف اپنا رٹا ہی پورا کیا تو جواب کا تو موقع ہی نہیں. اس پہ جب پتہ ہو کہ آگے سے جواب آنا ہے، بندہ کسی سے فون پہ بات کر رہا ہو تو رکتا ہے کہ بولتا ہے؟ اور رکتا ہے کہ جی میں نے یہ کہا ہے، آپ بات کر، پھر میں آگے بولتا ہوں. فرمایا میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں رب ہو کے کہتا ہوں حامدنی عبدی. فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. لکھو، نوٹ کرو. ایک تیرا کہنا ہے، ایک مالک کی مہر لگانا ہے. جب وہ مان جائے نا کہ اس نے حمد کی ہے، تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کو بخشش سے محروم نہیں رکھ سکتی. ایک نماز کافی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پڑی نہیں ہوتی. اللہ کے ولی فرماتے ہیں نمازی کا چہرہ دیکھ کے اگر پتہ نہ چلے یہ نمازی ہے، اور قرآن گواہ ہے اس پہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جس نے ایک بھی سجدہ مجھے صحیح کیا ہوگا، حسینی سجدہ، تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا. ایک سجدہ اتنا بڑا ہے، کبھی کرو تو صحیح. اس میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے اسلام کے دامن میں، اور اس کے سوا کیا ہے. ایک سجدہ شبیری ضرب ید اللہ. علامہ نے کہا ٹوٹل اسلام ایک سجدہ حسین کا ہے اور ایک ضرب حیدری ہے جو حیدر کرار ہے. کل اسلام بند ہے، کل دین اس میں بند ہے. لیکن تمہیں سوائے پلیٹ ایک حلیم کی، کلچے کی، بس تمہیں اتنی حسینیت اور حیدریت پتہ. 2 ٹکے کے پہ بک جانے والا وہ حسین کا نام لے گا، وہ حیدر کرار کا نام لے گا. یہودی کو شرم آئے گی، عیسائی کو آئے گی، ہندو کو، اس کو نہیں آئے گی. تو فرمایا فَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، جب وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ رب خود بتا رہا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہو ایسے پڑھا کرو، سورہ فاتحہ ایسے پڑھا کرو. میں نے جواب دینا ہوتا ہے.
جی فرمایا جب وہ رحمان الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، اب میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. وہ حمد تھی، یہ ثنا ہے. اس کا مطلب حمد اور ثنا میں بھی فرق ہے. تسبیح اور حمد میں بھی فرق ہے. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب وہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، چونکہ عبادت تیری کرتے ہیں، اب ہمارا حق ہے کہ ہم مدد بھی تجھ سے ہی مانگیں. یہ نہیں ہو سکتا عبادت کسی کی، یہ تضاد ہے. یہاں پکڑا جاتا ہے بندہ. یہ جب پڑھتے تھے امام زین العابدین، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ائمہ امت بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. لوگ پکڑتے، کھڑا کرتے، پھر گر جاتے. کہتے حضور کیا فرمایا، میں حشر میں منہ کیا دکھاؤں گا اپنے رب کہ نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، نماز کے بعد کیا کر رہا ہوں. قال ھذا بینی و بین عبدی، اسے بھی ادا کر دیا رب نے. اس پوری سورت کو ادا کیا، اس ایک آیت کو ادا کر دیا. ایاک نعبد، یہ میرا، و ایاک نستعین، یہ تیرا. تو عبادت کر کے دکھا، بن مانگے مدد نہ آئے تو پھر کہیں. یا صدیق، یہ صدیق اکبر والا سجدہ کوئی کر کے تو دیکھے. رب خود جبریل کو بھی بوریا ٹاٹ پہنا کے بھیج دیتا ہے، صدیقی یونیفارم. اور خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں ساری کائنات رب سے پوچھ رہی ہے مولا تو راضی ہے کہ نہیں، اور وہاں کائنات کا مالک و مولا صدیق سے پوچھ رہا ہے کہ اے صدیق تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں. بھلا سوف یرضا، قرآن کی نص ہے. ساری کائنات اسے راضی کر رہی ہے اور وہ صدیق اکبر کو راضی کر رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے صدیق حبیب تو حبیب ہے، تجھے بھی راضی کریں گے. حبیب کی تو بڑی شان ہے. تو اسے بھی ادا کر دیا، یعنی ایاک نعبد، مولا میں بس تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یعنی اس میں چھپا ہوا معنی یہ ہے کہ جب تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، تو رب جواب میں کہتا ہے ایاک نستعین، کہنے والے ہم نے تیری مدد کر دی، تیری مدد ہو گئی. کیونکہ یہ سجدہ نصیب ہی اسے ہوتا ہے جس کی مدد رب خود کرے. اور یہ بھی ساتھ سن لو، آج یہ دیکھو نا، 2 ٹکے کی دنیا کی ضرورتوں کے لیے ہم رب سے مدد مانگتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے. نمک چاہیے ہانڈی کا، رب سے مانگو. جوتے کا تسمہ چاہیے، رب سے مانگو. رب کو اچھا لگتا ہے، جو چاہیے مانگو، اسے پسند ہے. بچہ ہے نا گھر میں، جب امی سے کہتے ہیں نا امی جراباں کدھر ہیں میرے وہ شوز کدھر ہیں، تو بتائیں امی غصے میں آتی، خوش ہوتی ہے. وہ خوش ہوتی ہے مجھے، حالانکہ اسے پتا بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں امی لا کے مجھے پہنائے، امی جو ہوئی ماں جو ہوئی. تو رب ہے، رب الارباب ہے، ساری ماؤں کا رب ہے، ماں بنانے والا رب ہے. اسے اچھا لگتا. تو جب سجدے پہ مدد مانگتا ہے نا کہ مولا مجھے سجدہ بھی کرنا سکھا دے. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مولا میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میری مدد کر تیرا شکر کر سکوں، میری مدد کر تیری بہترین عبادت کر سکوں. یہ امام حسین کے نانا یہ دعا کرتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ سکھایا ہے کہ یہ رب سے مانگو گے تو آئے گا.
یہ جو رب نے کہا ہے نا، یہ اسی نے عطا بھی کرنا ہے، یہ توفیق اس نے دینی ہے، یہ آنکھوں کا نم اس نے دینا، یہ سجدوں میں تڑپ اس نے دینی ہے۔ تو تڑپ تڑپ کے اللہ کے بندے اس لیے کرتے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ یہ ایویں ہی آ جاتا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے مہنگا سودا اور اللہ کے خزانوں کا سب سے بڑا خزانہ، جس کی طرف دنیا دار کا کبھی خیال و دھیان بھی نہیں جاتا۔ آئے گئے بس پھیرے، نماز ہے ہی کوئی نہیں، سجدہ ہے ہی کوئی نہیں، تڑپ ہے ہی، رونگٹے کھڑے ہی نہیں ہوئے، دل پھڑکا ہی نہیں، جسم لرزا ہی نہیں، تو کون سی نماز؟ دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ تو رب سے مکالمہ ہے، رب سے باتیں ہیں۔ جب رب سے لنک اور تعلق بن جاتا ہے پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا جی ان جاندے نہیں، ان کے اگلی پڑھ کے جاؤں۔ ایک ایسے بھی صحابی تھے، ان کا جی 5 وقت میرے کو نہیں آیا جانا، نہیں بدو تھے نا، کلمہ پڑھا، ان کا 5 بار حضور کیسے، صبح پھر کوئی کام کا آئی دنیا کیسے کر، پھر ظہر میں، پھر عصر 2 گھنٹے بعد پھر آ جانا، پھر مغرب، پھر عشاء۔ تو بتا، انہوں نے کہا جی میں 2 ٹائم، صبح شام۔ تو بسم اللہ تو کلمہ پڑھا، 2 ٹائم آ جا کوئی بات۔ اس نے کہا جی ٹھیک، کلمہ پڑھا، اب بیٹھے تھے، نماز جو بھی اگلی نماز تھی اس کا وقت ہو گیا، بلال نے اذان دی ہو اور نبیوں کا امام مصلی پہ کھڑا ہو، جہاں رب بھی سن رہا ہو، جبریل بھی سامعین میں ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم ہو گیا، یہ والی تو پڑھ جا، تو کل سے تو اپنا 2 ٹائم شروع رکھی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جو بھی وہ نماز تھی، عصر تھی یا مغرب تھی یا ظہر تھی، نماز مصلی صفوں میں پہلی بار بندہ کھڑا ہوا ہے، نماز پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی، بس سنا تھا کہ یہ 5 وقت آتے ہیں مسجد میں، رضی اللہ عنہ والے، جن کا رب نماز سے پہلے ہی ان سے راضی ہے۔ جب ان کے درمیان کھڑا ہوا تو مہر لگ گئی رضی اللہ عنہ۔ کلمہ پڑھ کے مدینے والے آقا کے پیچھے جب سوچو ذرا، اللہ کے حبیب نے جب اللہ اکبر کہا ہوگا نماز میں، اور سیدنا بلال نے تکبیر کہی ہوگی، جب سلام پھرا سب چلے گئے، وہ بیٹھا رہا۔ جانے کا بھی آپ گئے نہیں، انہوں نے کہا حضور نماز یہ ہوتی ہے؟ فرمایا یہی نماز ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں باقی کی اب پڑھ کے جاؤں۔ تو رب العالمین سے مکالمہ ہے، جب یہ آپ کو کرنا آ جائے گا، اللہ سے تعلق ہو جائے گا، اس دن پہلی نماز ہوگی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی دیکھو تربیت ایسے فرما رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے آخری بات کیا ہے؟ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، یہ اوپر والا سارا رب کا تھا۔ یہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آدھا رب کا ہے، آدھا بندے کا، آگے سارا ہی بندے کا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دے دے، رب نے کہا دے دیا۔ انعمت علیہم، راستہ نہیں صرف چاہیے، راستہ چاہیے داتا صاحب والا، غوث پاک، مجدد صاحب، راستہ صدیق اکبر والا، راستہ سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام والا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں۔
انعمت علیہم کا مطلب ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم. یہ امت کے سب سے بڑے مفسر نے لکھا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ساری امت کا ہر فرقہ جس کو مانتا ہے، عرب عجم سب. سعودی عرب میں جو مدارس میں جو تفسیر پڑھائی جاتی، تفسیر ابن کثیر. اب سوچو، رب نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے یہ اوپر والے سے کہ یہ میرا حصہ تو دے دے، تیرا حصہ میں پورا دے دوں گا. ایک نماز میں کیا کچھ ہے، ایک رکعت میں کیا کچھ ہے. یہ ایک رکعت ہے، ایک رکعت سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب دوسری رکعت بونس ہے. جب پہلی میں یہ کچھ مل گیا تو اس میں نقطہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. جب وہ کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو باتیں اس میں کی ہیں بڑی اہم. ایک یہ کہ مولا رستہ چاہیے، انعام. صرف رستہ نہیں چاہیے، انعام والوں کا رستہ چاہیے. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن نے چاروں بتا دی. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اولیاء ہیں. اور ساتھ کا ہے یہ دو سے بچانا بھی ہے. مغضوبین میں شامل نہیں کرنا، جن پہ تیرا غضب ہو، تو ان سے ناراض ہو، مجھے اس میں نہ رکھی. ولا الضالین، وہ جو گمراہ ہوں، رستے سے ہٹے ہوں، ان کی کیٹیگری میں بھی مولا مجھے نہ رکھنا. تو فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ ھذا لعبدی، اے بندے جو بھی تو نے مانگا سب دے دیا، سب تجھے عطا کر. یہ نماز کے اندر پہلی رکعت کے پہلے رکن میں جو قیام ہے، اور ہمارے ائمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل رکن نماز کا قیام ہے. یاد رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ائمہ حناف جو ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں افضل الصلاۃ طول القنوت، قیام ہو اور قیام جتنا لمبا ہو اتنا افضل ہے. اب سورہ فاتحہ کچھ سمجھ آئی جناب؟ اس کو آپ دھیان سے پڑھیں، توجہ سے، پھر سے دوبارہ سے شروع کریں. اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے کبھی 2 رکعت الگ سے اپنی نفل پڑھ کے دیکھیں کیا کیفیت ہے، پھر اس کی پریکٹس شروع کریں. تو یہ سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے تعارف میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کے اتنے ارشادات ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو کچھ رب نے قرآن میں رکھا تھا نا وہ سارا ہی سورہ فاتحہ میں رکھ دیا. تو ایک سورہ فاتحہ جس نے سمجھ لی گویا پورا قرآن سمجھ لیا. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا